نہ آمنو، اللہ کا ایک وعدہ بہت بڑا فضل ہو جائے، یہ بھی وعدہ اللہ کا ایمان کے ساتھ ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کے بہت بڑے فضل کا وعدہ۔ اسی طرح اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سارے وعدے اللہ کے ایمان پر ہیں، اور جب ایمان طاقت والا ہوگا تو انشاءاللہ اعمال بھی اچھے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ ایمان اور اعمال اگر کمزور لوگوں میں بھی ہو یا طاقتور لوگوں میں بھی ہو یا غریبوں میں ہو یا مالدار میں ہو، ایمان و اعمال، تو اللہ راضی ہو کر ایک کام تو یہ کریں گے کہ ان کی طاقت حمایت میں آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ کے نعمتوں کے جو خزانے ہیں اس سے کنیکشن اور تعلق ہو جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے برکتوں والا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی طاقت کا حمایت میں آنا اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے تعلق کا ہونا، جب ایمان اور اعمال والی لائن چلے گی تو ایک بات میری آپ سن لیں کہ اپنی جو ظاہری ترتیب ہے اسے ذرا آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔ جب ایمان اور اعمال والی لائن پر ہم اور آپ آئیں گے تو اپنی جو ظاہری ترتیب ہے، کمانے کی، کھانے کی، گھروں کے رہنے کی، یہ جتنی ظاہری ترتیب ہے، یہ ظاہری ترتیب ذرا آگے پیچھے کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہماری ظاہری ترتیب کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ ذرا کرنا پڑے گا، لیکن یہ ظاہری ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلے گا۔ پھر غیبی نظام سے اللہ ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور غیبی نظام سے اللہ پریشانیوں کو ختم کرے گا، اور غیبی نظام سے اللہ اپنے دین کو پھیلائے گا اور اس میں ان کام کرنے والوں کو استعمال کرے گا۔ یہ اللہ کرے گا غیبی طریقے پر۔ دیکھو جو ظاہری ترتیب ہے نا، اس میں تو بھائی دیکھو سیدھی صاف بات، اللہ پورے عالم کا رب ہے، تو ظاہری ترتیب میں تو اللہ پاک کی عام طور سے معاملہ سب کے ساتھ عموماً برابر برابر، کتنا ہی خراب آدمی اور کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی، خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا آدمی، اگر وہ بھی دودھ کے جانور پالے گا تو اللہ اسے دودھ دیں گے، انڈے کے جانور پالے گا تو اللہ انڈے دیں گے، زمینوں پر محنت کرے گا تو اللہ کھیتیاں، پھل فروٹ، ترکاریاں یہ سب دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ تو بگڑا ہوا ہے تو تیری کھیتی میں اناج نہیں ہونے دوں گا۔ ظاہری ترتیب میں تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عام طور سے ایک جیسا معاملہ، دیندار آدمی ہل چلائے تو اسے اناج دے دیں گے، بے دین چلائے تو اناج دے دیں گے۔ ظاہری ترتیب کے اندر جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس سے دیندار کو بھی تکلیف ہوگی، بے دین کو بھی تکلیف ہوگی۔ اگر پتھر کسی دین والے کو مارا جائے تو بھائی اس پتھر سے اسے بھی تکلیف ہوگی۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف میں پتھر مارے گئے تو آپ کے بدن مبارک سے بھی خون نکلا، اور یہی پتھر کسی بے دین کو مارا جائے اس کے بدن میں سے بھی خون نکلے گا۔ تو ظاہری ترتیب راحتوں کی اور تکلیفوں کی یہ تو عام طور سے سب کے لیے برابر برابر ہے، عام طور سے۔ البتہ جو ایمان اور اعمال والے ہوتے ہیں وہ اپنی ظاہری ترتیبوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس میں ان پر تھوڑی تکلیف آتی ہے، جیسے پیٹوں پر پتھر باندھنا، دانتوں سے پتے چابنا، صحابہ کے دور میں آپ نے سنا ہوگا، اور طرح طرح کی تکلیفوں کا اٹھانا، بھوک انہیں آتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے ہونے کی تکلیف اور مجاہدے کو آدمی برداشت کرے اور حکم اللہ کا پورا کرے، ایمان اور اعمال کی لائن والا، تو پھر اس کے لیے اللہ کا غیبی انتظام ہوگا، ضرورتوں کے پورا کرنے کا، پریشانیوں کے ختم کرنے کا، اور اللہ کے دین کے پھیلانے کا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ پاک غیبی طریقے پر کریں گے، اور جو غیبی طریقہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، جب سامنے آتا ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ اب اس کی آپ حضرات مثالیں سن لیں۔ بنی اسرائیل بالکل کمزور، کم طاقت اور کم تعداد، لیکن انہوں نے
موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں ایمان اور اعمال والا راستہ اختیار کیا، اس راستے کے اختیار کرنے میں ان کی پریشانیوں کی جو ظاہری ترتیب تھی وہ بہت آگے پیچھے ہوئی، ضرورتوں کی جو ظاہری ترتیب تھی یہ بھی بہت آگے پیچھے ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، ایمان اور اعمال والی لائن کو نہیں چھوڑا، ظاہری ترتیب ضرورتوں کے پورا ہونے کی چاہے آگے پیچھے ہو جائے سب برداشت کر دی۔ اب بعد میں اللہ کی غیبی مدد آ گئی، مثلا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے یہ ارشاد فرمایا، ان اسری بعبادی، میرے ان بندوں کو لو اور مصر سے نکل جاؤ۔ اب ظاہر ہے جب تک مصر میں تھے چاہے فرعون کے آدمی انہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، ذلیل کرتے تھے، کچھ بھی تھے، لیکن اب تک کام دھندا کرتے تھے اور کھاتے کماتے تھے۔ اب حکم اللہ کا آیا کہ مصر کو چھوڑ دو، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو جب پورا کرتے ہیں تو اپنی ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے کھانے کمانے کی، اور پریشانی جو فرعون کی طرف سے تھی وہ بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ پیچھا کرے گا، تو پریشانی بھی ظاہر میں بڑھ گئی اور اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، اسے انہوں نے گوارا کیا، لیکن حکم خدا کا ہمیں نہیں توڑنا، نکل گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ گیا، سامنے سے سمندر، کھانے کمانے کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی ظاہری ترتیب مصر کی چھوٹ گئی، اور یہ بیچارے بیچ میں ایک بہت بڑے مجاہدے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انا لمدرکون، حضرت ہم تو پکڑے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا جو غیبی وعدہ تھا، اللہ کا غیبی وعدہ تھا، کیا وعدہ تھا؟ لا تخاف درکم ولا تخشا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، ڈرنا مت کہ تمہیں فرعون پکڑ لے، اور دوسری بھی کسی بات سے مت ڈرنا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ تو اس وعدے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جم کر بنی اسرائیل سے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے راستہ کرے۔ ظاہر میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ پاک نے سمندر کے اندر 12 راستے کر دیے، بنی اسرائیل اس میں سے پار اتر گئے، انہی راستوں کے اندر فرعون آیا،